ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی یہود سے کہا جاتا ہے، آمینو تم ایمان لاؤ، آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم تو ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا، علینا ہم پر۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، وراءہ وراء علاوہ، ہو اس کے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ حالانکہ وہ، الحق بالکل برحق ہے، یعنی جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ حق ہے، وہ بالکل برحق سچ ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، مصدقاً لما معہم اور جو کتاب ان کے پاس ہے تورات، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچ قرار دیتا ہے۔ قل اب فرمائیے، قل آپ فرمائیے، آگے چونکہ سوال ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں قل آپ ان سے پوچھیے، آپ پوچھیے ان سے، فلما فلما تو پھر کیوں، فلما پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، فلما تقتلون پھر تم کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ پھر تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے،
من قبل، اس سے پہلے. تو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو تم قتل کیوں کرتے رہے؟ ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. یہاں پر یہود کے ایمان نہ لانے کا ایک تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا انہوں نے، اللہ نے ان کا دعویٰ ان کے منہ پر دے مارا. اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور تم پچھلی کتابوں میں عہد لے کر آئے ہو، عہد کر کے آئے ہو کہ اس پر ایمان لاؤ گے. تو اب جب یہ نازل ہو رہا ہے، سچ ہے، برحق ہے، تم اس کو مانتے بھی ہو کہ واقعتاً ہے، سچ ہے، تو پھر تسلیم کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اس پر ایمان لائیں گے یا لائے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جو تم پر نازل کیا گیا تم کہتے ہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں. اچھا اگر ایمان لائے تھے تو پھر جو نبی وہ کتابیں لے کر آئے تھے، وہ تعلیم لے کر آئے تھے، ان کو قتل کس خوشی میں کیا تھا؟ ایمان تھا تو پھر وہ قتل کیوں کیا انبیاء علیہ السلام کو؟ وہ تمہیں ان کتابوں پر ایمان کی دعوت دیتے تھے نا، تو تم نے بجائے ایمان قبول کرنے کے ان کو قتل کیا، اور آج دعوے کر رہے ہو جی ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم تو اپنی کتابوں پر ایمان لائیں. اگر تم ایمان والے تھے تو پھر بتاؤ ان کو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کی تو فرما برداری کی جاتی ہے، اس کا تو احترام بجا لایا جاتا ہے، اس کی تو جان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور تم حفاظت کیا کرتے؟ تم نے تو الٹا ان کو شہید کیا. فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، کہیں پر بھی یہ نہیں آیا، بلکہ آتا ہے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. انبیاء، النبیین، ہم صرف پہلے پارے میں تیسری دفعہ یہ پڑھ رہے ہیں. اچھا چوتھے پارے میں ہم ایک بات اور بھی پڑھیں گے، چونکہ ملتی جلتی بات ہے، کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. ان سے جب کہا جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ ہم تمہارے پاس گائے نہ لائیں. ان اللہ نؤمن حتی یأتینا بقربان، ایسی قربانی نہ لائیں جسے آگ کھا جائے. اصل میں ہوتا یہ تھا، ان کے زمانے میں حکم یہ تھا کہ جب جہاد کرو تو جہاد میں فتح ہو، مال غنیمت ملے، تو اس مال غنیمت کو رکھ دو کہیں کھلی جگہ پر، آسمان سے آگ آئے گی، جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارا جہاد قبول ہو گیا. اگر آسمان سے آگ نہ آئی، جلا کے راکھ نہ کیا، تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا. یا تم میں سے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے، اس قربانی کو کھلی جگہ پہ چھوڑ دے، آسمان سے آگ آئے گی، جلا دے گی، جلا دیا، قربانی قبول ہو گئی. اور اگر آسمان سے آگ نہ آئی اور اس نے نہ جلایا تو قربانی قبول نہ ہوئی. تو اس کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے حکم یہ دیا تھا اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک کہ ایسا حکم نہ آئے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آگ آ کے کھا نہ جائے. تو یہ نبی تو ہمیں وہ حکم دے ہی نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہی نہیں ہے. وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ. اچھا تمہیں یہ حکم تھا کہ اس پر ایمان لانا ہے جو وہ حکم لے کے آئے، تو پھر یہ حکم تو تمہارے نبی لے کے آئے تھے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، قتل کیوں کیا؟ پھر ان کو کیوں قتل کیا؟ جو تم کہہ رہے ہو اپنی زبان سے کہ یہ حکم آئے تو ہم ایمان لائیں گے، تو جو نبی یہ حکم لے کر آئے تھے ان پر ایمان لائے یا ان کو شہید کیا تم نے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر
سرکشی اور بغاوت کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خیر اور بھلائی انہیں برداشت ہی نہیں۔ دیکھ لیں یہ قرآن کریم بار بار کہیں بغض کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کہیں ظلم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور قتل کس کو کرتے رہے؟ انبیاء علیہم السلام کو۔ یا تکذیب، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، یا تو نبی کا انکار، جھٹلاؤ، غلط قرار دو، اس کو جھوٹا قرار دو، پروپیگنڈا کرو، ٹھیک ہے کام بن گیا، نہیں بن رہا پھر قتل کر دو۔ یعنی ان کا مزاج یہ تھا۔ اسی لیے یہ تجربے یا تاریخی بات ہے، دنیا کا سب سے بڑا شر دجال ہے، دنیا کا سب سے بڑا شر دجال ہے۔ اور ظاہر انبیاء علیہم السلام نے پناہ مانگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اور ہمیں کہا ہے کہ پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو کہ اللہ پاک اس سے حفاظت ہی فرمائے۔ اس کے بارے میں تاریخی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ شر اور برائی اپنی پیک پہ نہیں پہنچ جائے گی، اور شر اور برائی کا پیک پر پہنچنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جب تک خیر ختم ہونے کے قریب نہ آ جائے۔ خیر ختم ہونے کے ایک بہت بڑی علامت اس کی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اتنی عام ہو جائے کہ حیا والا شخص وہ عیبدار سمجھا جائے، قصوروار اور غلط سمجھا جائے۔ یہ ایک بڑا غلط لفظ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں کہوں، لیکن دجال کے آنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دنیا کو سیکس فری کر دینا ہے۔ جی، چنانچہ اس کے لیے آپ دیکھ لیں دنیا کہاں تک پہنچ چکی، اسپیشلی اس حوالے سے، کیونکہ وہ شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ شیطان نے سب سے پہلا حملہ انسان پر جو کیا تھا جنسی حملہ تھا، انسان سے حیا ختم کرے اور انسان کو بے حیائی کے راستے کی طرف ڈالے۔ شیطان کا پہلا حملہ جنسی تھا، شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ۔ تو خیر جب تک ختم نہیں ہو جاتی اور شر جب تک غالب نہیں آ جاتا مکمل طور پر، دجال ظاہر نہیں ہوگا۔ اور دجال جس قوم میں ظاہر ہوگا اور جو قوم اس کو اپنا نجات دہندہ مانتی ہے وہ یہود ہے، منتظر ہیں۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما، امام مہدی کو ظاہر فرما، ہم دعا مانگتے ہیں، وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ دجال کو، الملک المسیح الدجال، یہ پورا لفظ ہے ان کے ہاں، الملک المسیح الدجال، یہ نجات دہندہ کے طور پر جو رتبہ اور مقام ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں، وہ مقام اور رتبہ وہ دجال کو دیتے ہیں۔ وہ تو ان کی کوشش کہ اب یہ سارا آپ پچھلا پڑے ان کا مزاج۔ اور چھٹے پارے میں تو اللہ پاک ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر، مختصر الفاظ بھی ہیں لیکن ایک ہی جگہ پر ان کا ایک جرم الگ الگ کھول کے نکھار کے بیان فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی جو ان کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی خیر بھلائی، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ احکامات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو، انہیں گوارا نہیں، انہیں قبول نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جی پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں نؤمنو، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس پر جو ہم پہ اتارا گیا، ویکفرون بما وراءہ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہو الحق، حالانکہ وہ سراپا سچ اور حق ہے، مصدقا لما معہم، اور جو کتاب ان کے پاس موجود ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیوں کرتے رہے؟
ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ اور یقیناً جاء تشریف لائے کم تمہارے پاس موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تشریف لائے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، واضح احکامات کے ساتھ. ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا من بعدہ اس کے بعد. وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون لفظی معنی ہے ظلم کرنے والے، تم ظالم تھے. اور قرآن کریم نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو اگر اس معنی کو لیں اور وہ معنی یہاں سوٹ بھی کرتا ہے بالکل، کیونکہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر شرک کا ارتکاب کیا تھا، تو پھر ترجمہ یہ ہے مناسب ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم مشرک بن گئے تھے. دعویٰ کیا تھا؟ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا. اچھا، دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو، کرتے شرک رہے ہو. دعویٰ ایمان کا اور کرتے شرک رہے ہو. دعویٰ ایمان کا اور کرتے کیا رہے ہو؟ قتل انبیاء. تو بڑا اچھے جواب دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، بڑا کھول کے ان کو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم تو ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ اس کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ سچ ہے، حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے. قُلْ آپ ان سے پوچھیے پھر فَلِمَ تَقْتُلُونَ تم کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے انبیاء کو. ان کن من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تمہارے پاس واضح احکامات اور واضح دلائل لے کر. ثم پھر اتخذتم العجل تم نے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا من بعدہ اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم شرک کرنے والے تھے. صدق اللہ العظیم.